شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ آج شام کو رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اور اسی شعبان کے مقدس مہینے میں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا، یہ مسجد پنجتن کا لدھیانہ کے کنیج کی شان کالونی میں افتتاح، یہ بڑی ہی مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور برکت والی بات ہے۔ سونے محمد کہیے صلی اللہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ کسی لمبے بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو چھوٹی سی یہ گفتگو ہو جائے کہ رمضان میں روزہ رکھتے کیوں ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، اور 30 دن تک لگاتار روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں۔ صبح کو سحری کے وقت جب ایک بندہ کھا پی لیتا ہے، اور پھر سحری سے لے کے افطاری تک جو 15-16 گھنٹے، اور جون جولائی میں کبھی 17-18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ صبح 3:30 بجے سحری ختم ہوتی ہے، شام کو 7:40 پہ روزہ کھلتا ہے۔ تو یہ اتنی طویل مدت تک ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم آنا کہ پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، کوئی پھل نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی میوہ نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی کھانا نہیں، اناج نہیں، بھی کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ ہمیں بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کیوں ہمیں رکھوانا چاہتے ہیں؟ اچھا، جب تک ہمیں ان باتوں کی وجہ نہ پتا ہو، کار میں بیٹھ گئے کہیں جانے کے لیے، منزل کا پتہ نہیں ہے، تو اس سفر کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ صبح سے اٹھ کے شام تک خالی بیٹھے رہیں، پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، زندگی کا لطف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اسی طرح رمضان کیا ہے؟ رمضان چاہتا کیا ہے ہم سے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی جی کو چٹکلا ہے گا تو انہوں سناندہ چلنا کہ وہ ایک میاں صاحب نے نا روزہ نہیں رکھیا، تو فیکٹری چلے گئے، شامی فیکٹری تو نا اپنی بیوی نے فون کیتا آفس چو کہ ہاں پھر بیگم افطاری جی کی بنا رہی ہیں؟ وہ کہندی میاں صاحب تانوں تو یاد ہی نہیں، تسی روزہ نہیں رکھیا۔ نہیں کہندا ہن اسی ایڈے وڈے کافر ہو گئے کہ افطاری بھی نہ کریے۔ مطلب شام کو پکوڑے بھی نہ کھائیے، کھجورا بھی نہ کھائیے، قورمہ بریانی بھی نہ چلے ہیں۔
اس کا مطلب ہم لوگ مسلمان تو ہیں، اسلام کے لیے لڑتے بھی ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، آج دین پوری کائنات میں سب سے بڑا مذہب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس دولت اتنی بڑی کون سی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو ویسے پوچھ لوں کہ بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ بتاؤ کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ان کو پوچھ رہا ہوں، نہیں پتا؟ تمہیں پتا ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ یہ جو ائمہ حضرات ہیں نا، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، جا کے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں جا کے کہ حضرت یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلام فتووں کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی ایک دوسرے کے پیچھے کسی ایک دوسرے کی برائی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے کائنات کے سامنے وہ بہترین نظام رکھا ہے کہ آج پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پچھلے 1450 سال سے لگی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ کون؟ ابو جہل لگا، عتبہ لگا، ولید لگا، امیہ لگا، عبداللہ بن جدان لگا، ابو لہب لگا، اور سارے کے سارے مشرکین مکہ لگے، اور پھر کیسر و کسریٰ کی طاقتیں، پھر انگلینڈ کی رانی، پھر فرانس کے راجے، پھر بڑے بڑے پوپ۔ ساری کائنات نے دیکھا کہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آج پوری دنیا کا کوئی ملک، کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو اس لیے جو ہم لوگ ہیں ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے یہ دین ہم سے کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ روزے کے لیے قرآن پاک میں ذکر آیا، قرآن شریف ہماری کتاب ہے نا جی، ہے جی۔ تو مجھے تو کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ حضرت چلو دعا کرا دو، ختم کرا دیں۔ وہ دعا تو کرا دیے، ان جیسا بڑھا مریا ہوئے وہ اپنے پیولی دعا نہیں کرتا، ساڈے کو کرائی جاندے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے آپ پر فرض کر دیے گئے، فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے۔ یہ پہلی امتوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے پہ یہ بوجھ ڈالا گیا۔ فرمایا روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے گئے۔ آگے پھر وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سمجھا ہے روزے کا مطلب؟ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کو دیسی زبان کی کہنے سی پنجابی چ، تاکہ تسی چنگے بندے بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیتے۔ اچھا جی پھر بھوکا کیوں رکھوایا؟ ابھی اگر میں اس نوجوان کو وردی پہنا دی جائے، سرکار کہے کہ تمہیں سپاہی لگا دیا، ایس پی لگا دیا، تو اگر یہ کپڑے اتار کے پولیس کے کپڑے کوئی پہن لے، عہدہ مل جائے، اس کو چٹھی مل جائے کہ تم افسر ہو، تو اس کی چال میں اور عام کپڑوں کی چال میں فرق آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ روزہ انقلابی عبادت ہے، یہ انسان کے جسم میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ جب ہم صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ شام سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کچھ نہیں میں اپنے حلق سے اتار سکتا، تو جب لاکھوں لوگ سڑک پہ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو روزے دار چلتا ہے نا، اس کی چال بدلی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ روزہ بندے کی چال بدل دیتا ہے۔ اچھا چل تو سارے ہی ویسے رہے ہیں، پھر چال میں بدلاؤ کیا ہے؟ چال میں بدلاؤ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد کو صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے،
جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ اچھا تو پھر اس کے چلنے میں اور دوسروں کے چلنے میں کیا فرق ہے؟ جب اگر کوئی دوسرا چلتا ہے وہ کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی جاتا ہے، اس سے گندگی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لطف اٹھاتا ہے اس کے حسن سے۔ روزہ دار جب کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا ہوا، تاکہ حکم ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنی آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا، آنکھوں سے کسی کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کر سکتا، یہ آنکھوں سے کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ آنکھوں سے موبائل پر کوئی گندی فلم نہیں دے سکتا، یہ آنکھوں سے غلط کام نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کا روزہ ہے۔ اچھا پھر جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لے سکتا، ان ہاتھوں سے غلط تول نہیں سکتا، ان ہاتھوں سے کسی کو مار نہیں سکتا، کیونکہ اگر غلط کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خالی پیٹ، یہ دل اور جگر اس کو بتاتے ہیں کہ میاں تیرا تو روزہ ہے، روزے دار کے ہاتھ سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے دار جب چلتا ہے تو پھر وہ غلط گھر کی طرف نہیں چلتا، غلط دکان کی طرف نہیں چلتا، غلط جگہ کی طرف نہیں چلتا، غلط اڈے کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کے پیر بار بار اس کو کہتے ہیں عبد الرحمن اور تیرا تو روزہ ہے، محمد رسول اللہ سے تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے تو نے کہ میں جب روزہ رکھوں گا میں روزے کی حفاظت کروں گا۔ یہ بھوکا تو صرف اس لیے رکھا کہ صبح سے شام تک جسم میں انقلاب برپا رہے، بار بار خیال آتا رہے کہ تیرا روزہ ہے، تیری آنکھوں کا روزہ، تیری کانوں کا روزہ، تو کسی کی غیبت نہیں سنے گا، تیری زبان کا روزہ کہ کسی کو گالی نہیں دے گا، تیرے ہاتھوں کا روزہ کہ اس سے غلط نہیں کسی کو مارے گا، تیرے پیروں کا روزہ۔ اگر یہ سارا جسم روزہ نہیں رکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پڑھنا فرض ہے، درود پڑھنا فرض ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا نام اگر ایک مجلس میں 1 کروڑ مرتبہ بھی آ جائے تب بھی ہر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ جب یہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھ کے جب اکیلا بیٹھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے جب اس کے دل میں خیال آتے ہیں، خیال کیسے آتے ہیں؟ کسی سے ٹھگی کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے بے ایمانی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کا ارادہ کرتا ہے، کسی کی بیٹی پر گندی نگاہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر خیالات گندے ہو گئے تو تب بھی روزہ جاتا رہا، کیونکہ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب روزہ رکھ لیا اب اس پہ فرض ہو گیا کہ مومن اپنے دل کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی سوچ کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ 30 دن روزے اس لیے رکھوائے کہ اگر جنید کو گالی دینے کی عادت ہے، اگر عبد الرحمن کو غلط کام کی عادت ہے، اگر محمد شفیع کو کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی تو پہلے دن روزہ رکھے گا، غلط عادت سے رک جائے گا، دوسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا، تیسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا۔ جب 1 عشرہ یعنی 10 دن گزر جائیں گے تو گندی عادت چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، اگلے 10 دن گزر جائیں گے تو نیکی کی عادت پڑ جائے گی، تاکہ 1 مہینے میں تمہیں اچھائی کرنے کی عادت پڑ جائے، سارا سال تم اچھے انسان بن کے گزار دو۔ اس لیے ہر سال روزے آتے ہیں، قورمہ بریانی کھانے کے لیے روزے نہیں آتے، گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے۔ اگر سنتوں کو اپنانا ہے تو کبھی کتاب کھول کے یہ بھی دیکھو محمد رسول اللہ نے کیا کھایا، محمد رسول اللہ نے کیا پہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کالی کملی عطا ہوئی، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، جن کا دین پوری کائنات میں آج موجود ہے، 1-2 دن نہیں 6-6 دن کے فاقے رکھے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے روزانہ گوشت کھانا فرض نہیں ہے، روزانہ غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنا فرض ہے، روزانہ کسی روتے ہوئے کو ہنسانا فرض ہے، روزانہ اپنے ماں باپ کی تیمارداری کرنا فرض ہے، روزانہ اپنے پڑوسی سے محبت کا ہاتھ ملانا فرض ہے، روزانہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا فرض ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں وہ یہ ہیں جن کو ہم نے سنت سمجھا، یہ ابھی سنتوں کے قریب نہیں پہنچی۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا،
فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب اتنی سی بات کہی صحابہ گھبرا گئے, یا رسول اللہ کون بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ مومن کہتے ہیں اچھے انسان, کون نہیں ہو سکتا ایمان والا؟ پھر فرمایا نہیں ہو سکتا. پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کون؟ پھر کہا نہیں ہو سکتا. کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے تنگ ہو, جس کی زبان کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہو, جو اپنے آپ کو دھکڑ بنتا ہو. پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جی. پڑوسی تو ہندو بھائی بھی ہو سکتا ہے, سکھ بھائی بھی ہو سکتا ہے, دلت بھائی بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھائی بھی ہو سکتا ہے, جینی بھائی بھی ہو سکتا ہے. پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے, وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں کامل مسلمان ہوں جب تمہارے کردار سے تمہارا پڑوسی تنگ ہے؟ اگر تم اپنے پڑوسی کو نہیں راضی کر سکتے پھر رب کو کیسے راضی کرو گے؟ چنگا بندہ اسی انہوں نہیں کہندے جہدے کپڑے چنگے ہون, گڈی ودیا ہوئے, گھڑی سونی بنی ہوئے. چنگا کینوں کہندے جی؟ جڑا زیادہ پیسے پوہے بندا ہوئے. نہیں نہیں نہیں, چنگا بندہ ہوا ہے جس دے ماں باپ کہندے ہون کہ ساڈا تی پت چنگا ہے. اگر وہ نہیں کہتے آپ کو اچھا تو آپ اچھے نہیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ جو دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے بوڑھا زندہ ہو, فرمایا یہ دونوں کندھے نا ایسے کرو نیچے جیسے نوکر غلام کے آگے جاتا ہے. اس طرح ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اللہ اور رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے جی؟ ماں اور باپ ہیں. فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. تمہاری مرضی ہے اسے کھول کے رکھو, تمہاری مرضی ہے اسے بند کر دو. ایک آدمی ماں باپ کو گالی دیتا ہو پھر نماز پڑھتا ہو, اسے کس بخت نے کہا کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے؟ ایک بندہ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہو پھر کہتا ہوں میں نمازی ہوں. بلے شاہ نے کیا ہے نا, نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو, آگے کیتی جاننے ہو. مطلب نماز اس لیے ہے, نماز کے لیے بھی قرآن پاک نے یہ بات کہا بھی نماز اس لیے کہ آپ اچھے انسان بن جائیں. کیا بن جائے گی؟ اچھے انسان بن جائیں. تو وقت بھی ہو گیا ہے, رمضان آ رہا ہے, کچھ گھنٹے باقی ہیں. کریں گے رمضان کی تیاری انشاءاللہ؟ ہاں یہ نہیں جوڑ دی کہہ رہے جدہ ایک بکرا پورا جیوا کرا کے رکھے ہے. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ 2 رکعت نفل توبہ واسطے اللہ کے, کہ اللہ جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دیں. اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی, کسی یار دوست کو ناراض کیا ہے تو اس سے معافی, کسی کو غیبت کی ہے تو اس سے معافی, ان سے معافی مانگیں. یہ رمضان کی تیاری ہے. اور اس کے بعد پابندی سے روزہ رکھیں. روزے میں نماز ضروری ہے کیونکہ برائی سے کون روک سکتا ہے جی؟ نماز روک سکتی. نماز کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جو مسلمان کو برائی سے روک دے. نماز ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ غلط کام نہیں کرنا. اور نماز اگر آپ کو پتہ لگنا ہو کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اگر ماں باپ راضی ہیں, بیوی راضی, بچے اور پڑوسی راضی, اس کا مطلب قبول ہو رہی ہے. مطلب آپ میں ٹھہراؤ آ گیا, عاجزی آ گئی, انکساری آ گئی. اور اگر آپ جج بنے ہوئے ہیں, جج بن جاتے ہیں نا آج کل لوگ کی مسیطاں ایک دوسرے ہوتے تو نے یہ نہیں کیا, تو نے, آپ کو جج نہیں لگایا گیا. مسجد میں ممبر لگایا گیا ایک, اس ممبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے وارث ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں ان کو بٹھایا گیا اور ان کو کہا کہ جمعے والے دن بیٹھ کے بتاؤ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کو نہیں کہا کہ آپ لوگوں کی بے عزتیاں کرتے پھریں. کسی کو کسی پہ جج نہیں لگایا اسلام نے. دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے کچہریوں میں جج بٹھائے گئے ہیں, کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگا دیا کہ ہم خود فیصلہ کریں. یہ چاہے بے ایمان ہے جی, وہ چور ہے جی, وہ ڈاکو ہے جی. ایک سنت سن لو محمد رسول اللہ کی, جس کی نسبت پوری دنیا میں اسلام نے اپنے پیر جمائے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہماری سب سے اچھی سنت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہونا, آدیا نہیں نا پورا. سب سے اچھی سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے.
ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا نبی علیہ السلام سے مار کھاؤں، خدمت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن، کئی سال جب گزر گئے، کچھ کبھی ڈانٹا بھی نہیں، تو میں نے سوچا کوئی ایسا کام کروں کہ میری پٹائی ہو۔ فرماتے ایک دن مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انس بازار سے ناشتہ لاؤ۔ کہتے جب میں بازار گیا تو میں نے سوچا آج ناشتہ نہیں لے کے جانا، تاکہ یہ میری پٹائی کریں گی، تو اتنی دیر سے کہاں سے آیا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آ گئے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، خود۔ اب جب بازار میں تشریف لائے نبی علیہ السلام تو دیکھا انہوں نے دور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، تو یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دور سے حضرت انس کو دیکھا تو جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت سے، اب انس کیا سوچ رہے ہیں کہ آج تھپڑ پڑے گا، آج ریپٹ پڑے گا، آج ایک آدھی چپت لگے گی کہ تجھے پتہ نہیں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھاتی سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے بیٹے انس، میں تو سمجھا تو کہیں گر گیا میرا بچہ، میرے بچے کو چوٹ نہ آ گئی ہو، کسی نے مار نہ دیا ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا رویا، میں نے کہا یہ اتنے کریم رسول ہیں کہ برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو سوچیں۔ کیا سوچیں جی؟ پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں، اچھا سوچیں۔ اپنے پاس سے نہ اندازہ لگاؤ کہ بیوی کی یہ سوچتی ہوگی، اپنے پاس سے اندازہ نہ لگاؤ کہ میرے بھائی نے میرے خلاف یہ بات کہہ دی ہوگی، اپنے پاس سے اندازہ نہ لگاؤ کہ میرے کاروبار کے شریک نے اس طرح بے ایمانی کر لی ہوگی۔ جتنا غلط سوچو گے، اللہ نے پھر اعلان کر دیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا میرا بندہ اندر سے جو چاہتا ہے نا، میں نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کر دو۔ اگر ایک ریڑھی لگانے والا آج ارادہ کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھ کے کہ میں نے ایک امپائر کھڑا کرنا ہے، ایک کمپنی بنانی ہے، تو 10 سال میں بنائے گا، کیونکہ اس کا ارادہ پاک ہے اور پھر اللہ پاک ارادوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے یہ سوچ ہی رکھا ہے وہ نہیں جی اسی طرح تھلے ہی رہنا ہے، اسی غریب ہی رہنا، اسی بیمار ہی رہنا ہے، اسی پسے ہی رہنا ہے، تو پھر یہ ویسا ہی رہے گا جیسا اس نے اللہ سے امید لگا رکھی ہے۔ غریب گھر میں پیدا ہونا گناہ نہیں ہے۔ کسی غلط جگہ کوئی ایسا پریوار ہو جس کے ہسٹری خراب ہوگی جی یہ صحیح نہیں ہے، ایسی جگہ پیدا ہونا جہاں غربت ہو یہ گناہ نہیں ہے۔ غریب مرنا گناہ ہے کہ تم نے ساری زندگی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گزار دی، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اس میں تمہارا قصور ہے، خدا کا نہیں۔ اپنے ارادوں کو اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں ہم اچھا سوچیں۔ کیسے سوچیں جی؟ اچھا سوچیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں، اچھا کس طرح سوچتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ اب وہ منگولوں کا نام سنا آپ نے؟ ارطغرل دیکھتے ہیں؟ منگول جو تھے نا، بہت بڑی قوم تھی، پوری دنیا فتح کی انہوں نے۔ تو منگولوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ کسی پہاڑی پہ شکار کرنے گیا تھا، وہاں انہوں نے گھیر لیا اس کو، 1 لاکھ فوجیوں نے گھیرا۔ ہلاکو خان جو منگولوں کا بادشاہ تھا خود اس گھیرا بندی میں شریک تھا، اس کو پکڑنے کے لیے شہزادے کو۔ اب وہ جب گھیر لیا تو شہزادے کے ساتھ جو اس کا ملٹری کا جنرل تھا، وہ پہاڑی بہت بڑی ہوتی، رستے ڈھونڈتا رہا کدھر سے ہم چھپ کے بادشاہ کو نکال لیں اپنے شہزادے کو۔ جب رستے ڈھونڈ کے شہزادے کے پاس آیا نا، آگے سلام کیا، کہنا جناب، پہلے تو اس نے پوچھا اپنے سلطان سے بھی کیا حکم ہے۔ سلطان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا دشمنوں کو دیکھ رہا تھا کہ جناب کیا حکم ہے، کیا سوچا آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ بھئی یہ کچھ کہے گا کہ نکلنا ہے اس پہاڑی سے جان بچا کے، 1 لاکھ دشمن کم نہیں ہوتا۔ یہ بات لکھی مورخین نے تاریخ ابن خلدون میں۔ دریائے خرم کے پاس جو پہاڑیاں ہیں، آگے قرہ کرم افغانستان سے بھی آگے کا قصہ ہے۔ تو سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے ایسی بات کہی اپنے جنرل کو، وہ حیران رہ گیا، کہتا میں 2 گھنٹے دا اتنے کھڑا، یہ سامنے 1 لاکھ فوجوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، میں 2 گھنٹے سے بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جلال الدین جیت تو تو نے جانا ہے، یہ دشمنوں کا اتنا بڑا قبرستان کہاں بناؤں گا میں؟ اور اس جنگ میں زندہ نکلا۔
1,00,000 लोगों के बीच में लड़ता हुआ, और जिस पहाड़ी से घोड़े समेत उसने दरिया में छलांग लगाई थी, और फिर छलांग लगाने के बाद भी चलता हुआ जब दूसरे किनारे पे पहुंचा तो उस चोटी पर खड़े हुए हलाकू खान ने कहा था कि अगर जलालुद्दीन मेरा बेटा होता तो मैं अपनी सल्तनत का परचम वहां लेके जाता जहां शाम को सूरज डूबता है। बीमार हो जाएं तो ऐसे सोचते हैं कि अच्छा होना है। किसी को कोई कैंसर भी हो जाए ना, उसको जाके बताते हैं कि ये खुदा के हुक्म से ठीक हो सकता है। किसी का कारोबार खत्म हो रहा हो तो उसको बताते हैं कि इसमें तरक्की आ सकती है। किसी का घर टूट रहा हो उसको बताते हैं कि ये जुड़ सकता है। किसी के अंदर नफरत फैल रही है उसको बताते हैं कि यहाँ मोहब्बत आ सकती है। जो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए तरक्की रखी है, इज्जतें रखी है। और जो मुस्बत नहीं सोचते, जो हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होना वो नहीं होना, फिर उन्होंने नीचे ही जाना है, उनको ऊपर कोई उठा नहीं सकता है। तो दुआ कीजिए, रमजान आ रहा है, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।